السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام اجمعین۔ حضرات، ہمیں اس مناظرہ گاہ میں 1 بجے کا ٹائم دے کر بلایا گیا تھا۔ ہم اس وقت سے یہاں پر حاضر ہیں اور اس وقت 3:15 بج رہا ہے۔ 2.25 گھنٹہ آپ سب نے وقت یہاں پر صرف کیا ہے۔ دونوں طرف کی بہت ساری باتیں سامنے آئی۔ جس نے بھی مناظرے کا چیلنج کیا ہو، یا اس فریق نے کیا یا اس فریق نے، لیکن بات تو مناظرے کی آئی، اور اتنا اصرار کیا گیا اس میں شرکت کے لیے کہ مجبوراً سفر کرنا پڑا۔ ہر ایک کی اپنی مصروفیات ہیں۔ سید صاحب نے بتایا کہ یہاں آنے کے بعد حالات کا مجھے یوں علم ہوا۔ جناب افضل صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے چیلنج نہیں کیا، تو اگر ان کی طرف سے چیلنج نہیں ہے تو ادھر سے قبول بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کیا نہیں چیلنج، تو ادھر سے گویا قبول بھی نہیں ہے، تو یہ مسئلہ تو ہو گیا ختم۔ اب رہی یہ بات کہ جو دونوں موضوع، میں لفظ مناظرہ بھی نہیں بول رہا ہوں، چلیے، یہ 2 بات جو اس میں لکھی گئی اور عوام آج اس اسٹیج پر آئی کہ اس پر بحث ہونی چاہیے، ہمیں تو معلوم نہیں تھا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، آپ کو بھی نہیں معلوم تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ جو کچھ ہو رہا تھا وہ یہاں ہو رہا تھا۔ لڑائی جھگڑا شرارت کسی کی طرف سے جو کچھ بھی ہے ادھر سے، وہ سب یہی ہے۔ ہم ہوں یا آپ ہوں، ہمیں اور آپ کو بلایا گیا۔ آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے چیلنج نہیں کیا، اس پر بھی بات آ گئی کہ معاملہ کیا ہے۔ اب اگر واقعی اصلاح مقصود ہے تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت ہو۔ خانقاہ محمدیہ کالپی شریف کے صاحب سجادہ ادھر تشریف فرما ہے، خانقاہ برکاتیہ کی اپنی فکر کی نمائندگی کرنے والے ذمہ دار وہاں موجود ہیں، اور جتنے لوگ یہاں پر ہیں سجادہ نشین آپ کو کہنا سب چاہیے، کے سب، خانقاہ برکاتیہ کے سجادہ نشین یہ موجود ہیں سب یہاں کے پہ۔ سب جتنے بھی حضرات موجود ہیں، یہ اس میں کوئی قادری ہوگا، کوئی برکاتی ہوگا، کوئی رضوی ہوگا، دونوں نے اپنے نام کے آگے اہل سنت لگا رکھا ہے۔ اہل سنت کا موقف
اس میں لکھا گیا ہے، اور یہ میں اب افضل صاحب کا نام نہیں لے رہا ہوں، صرف اس کو دیکھ رہا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام صحابہ سے افضل مانتا ہوں. تو یہ ایک موضوع ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ سے افضل ہیں، ایک موضوع. اور دوسرا موضوع یہ ہے کہ جناب امیر معاویہ کے متعلق علماء اہل سنت کا جو موقف ہے وہ کف لسان ہے. ٹھیک ہے، یہ موضوع بن گیا. تو کیا آپ میں سے کوئی صاحب اس موضوع پر مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ ہاں اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں توقف کیا جائے گا، کف لسان، یہ اہل سنت کا موقف ہے؟ آپ میں سے کوئی اس کا دعوے دار ہے کہ اہل سنت کا یہ موقف ہے؟ یا آپ میں سے کوئی اس کا دعوے دار ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل سنت کے موقف کے اعتبار سے تمام صحابہ سے افضل ہیں؟ اگر آپ میں سے کسی کا یہ موقف نہیں ہے تو ہم کو اس میں بحث کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور اگر ہے، آپ میں سے کسی کا یہ موقف ہے، چلیے میں کسی ایک کی بات نہیں کرتا ہوں، کسی کا اگر موقف ہے تو اس کا اپنا موقف ہوگا. ایک بات میں عرض کروں گا، یہ جمہوری ملک ہے، نہ جانے کیسے کیسے عقیدے اور نظریے کے لوگ ہیں. کس کا کون منہ پکڑ سکتا ہے، کس کی زبان کون روک سکتا ہے؟ آپ کا جو بھی موقف ہو، کوئی آدمی، آپ اپنا موقف اپنائیے، سوال و جواب ہر ایک سے اس سے ہوگا آخرت میں. لیکن اپنے موقف کو اگر آپ اہل سنت کا موقف بنا کر قوم کے سامنے پیش کریں گے تو اگر اس میں کہیں خرابی ہوگی تو علماء اہل سنت تو اس پر کچھ نہ کچھ ضرور بات کریں گے. تو آپ میں سے کسی کا عقیدہ ہو اس پر تو ہم کو اس سے لڑنا نہیں ہے، وہ کیا کر رہا ہے اس کا اپنا معاملہ ہے. لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، ہر ایک کو جواب دینا ہے. اگر آپ میں سے کسی صاحب کا یہ موقف ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اہل سنت کا یہ موقف ہے کہ حضرت علی تمام صحابہ حضرت صدیق اکبر سے بھی افضل ہیں، اگر کسی کا آپ لوگوں سے یہ موقف ہے اور اس پر وہ بحث کرنا چاہتا ہو، اس کا اپنا موقف ہے، وہ رکھے. ہم کون ٹٹولنے جاتے ہیں کسی کا دل یا کسی کا دماغ ہو کہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کس عقیدے کا ہے. لیکن اگر وہ اس پر بحث کرنے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں یہی موقف ہے اہل سنت کا، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو اہل سنت کا صحیح موقف ہے اس کو علماء بیان کریں گے. اور دوسرا جو موقف حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کہ کف لسان ہے، اگر آپ میں سے یہ کسی کا موقف ہو اور اس پر وہ بحث کرنا چاہتا ہو تو پھر اس پر بھی گفتگو ہوگی. اور اگر دونوں موضوع پر بحث نہیں کرنی ہے تو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مفتی صاحب السلام علیکم. ہم صدر ہونے کی حیثیت سے جتنے یہاں حضور وقار ملت کے مرید بیٹھے ہیں، جو ابھی آپ نے ایک لفظ استعمال کیا کہ وہ نمائندہ ہے، نہ کہ آپ نے سجادہ نشین کہا، اور پرشاسن کو بھی یہ کاپی ہے، کوئی نازیبا الفاظ کسی کے لیے نہیں کہا جائے گا. تو آپ پہلے یہ بات کلیئر کریں حضرت کے بارے میں. حضرت کو لگانا چاہیے تھا بس، نازیبہ کلمات تو کوئی تھوڑی کہا انہوں نے، سجادہ نشین کہنا چاہیے. آپ نازیبہ کہاں لا رہے ہیں؟ آپ نے الزام لگایا نازیبہ کلمہ کا، پہلے توبہ کیجئے. آپ کسی مومن کے لیے نازیبہ کا توبہ کرائیے ان سے. عزیز صاحب یہ کہا ہے کوئی نہیں نازیبہ کلمات کو جو ہے آپ اس سے رجوع کیجئے، بات ختم کیجئے. ہاں
آپ کو سجادہ نشین صاحب سجادہ اس طرح کے الفاظ کے ساتھ دیکھیے ایک بات مجھے حضرت صاحب سن لیجیے. جب آدمی گفتگو کرتا ہے, گفتگو کرنے میں ہر لقب, ہر وصف, ہر خوبی کا تذکرہ کرنا یہ ہمارے لیے لازم و ضروری نہیں ہوتا ہے, چونکہ یہ موقع کیا ہے جو انہوں نے کہا ہے. حضرت اس پہ کوئی گفتگو نہیں ہوگی. جی جی جی, ٹھیک ہے, کہ کون سجادہ نشین ہے کون نہیں ہے, وہ حضرت انہوں نے کہا, ہم لوگوں نے نہیں کہا. نہیں کوئی گفتگو, میں ان کو منع کر دیا, میں نے ان پہ روک لگا دی. ٹھیک ہے, جی جی جی, یہاں پر بات جو ہے بیکار میں طول پکڑ رہی ہے, اور یہاں پہ کوئی دعوے دار نہیں ہے. جیسے مولانا علیمی صاحب فرما رہے تھے کہ آپ لوگ کس موقف کے دعوے دار ہیں. دعوے دار نہیں ہیں کہ ہم اس موقف کے حامی ہیں. مناظرہ جو ہے وہ حق کھوجنے کے لیے ہوتا ہے, نہ کہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے. تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہوں, کیونکہ میں آپ کو اہل سنت ہم عقیدہ ہی جانتا ہوں کہ کوئی بھی مسئلہ ہو کسی بھی طرح کا, نیچا دکھانا یہ کسی کی نیت نہیں ہے. جی جی, ادھر والے ہوں یا ادھر والے ہوں, میں آپ لوگوں کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہوں کہ نیچا دکھانے کے لیے نہیں آئے ہیں آپ لوگ. بس جو بھی حق کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے تو وہ یہ جو بھی موقف ہم لوگ ڈیسائیڈ کریں گے. اب چونکہ یہاں کی کمیٹی والوں نے خرچہ بھی کیا ہے, جو بھی ہے, میں ایک خادم ہونے کی حیثیت سے, اور مجھے معلوم ہے کہ علماء اکرام کا بھی وقت کا تو ہم واپس نہیں کر سکتے, لیکن ہاں ہم سے جو بھی خدمت ہو سکتی ہے, آپ لوگوں کا جو بھی خرچہ ہوا ہے, میں دعوت دیتا ہوں آپ تمام حضرات کو کہ ان مواقف پر آپ تشریف لائیں خانقاہ برکاتیہ میں. آج یہ چونکہ میرے سامنے چڑھے ہیں تو میں آپ لوگوں کو دعوت سخن دیتا ہوں, چیلنج نہیں دیتا ہوں, دعوت سخن دے رہا ہوں اس پورے پینل کو کہ آپ تشریف لائیں خانقاہ برکاتیہ. وہاں پہ بیٹھ کر ایک مرتبہ ان دونوں مواقف کے سلسلے میں, جیسا کہ مولانا شہزاد صاحب فرما رہے تھے, جیسا کہ مولانا علیمی صاحب فرما رہے تھے, بیٹھ کے مدلل طور پر جو ہے ہم لوگ گفتگو کر لیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. اور یہ مناظرہ جو بھی ہے, جس کو آپ نام دے دیں یا مناقشہ ہے, اس محادثہ ہے, یہ ہو جائے گا. اور کمیٹی والوں کا جو بھی ہوا ہے حساب کتاب وہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ فقیر برکاتی اپنی طرف سے پورا کر دے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم لوگ بھی بزی ہیں حضرت, ہم لوگ بھی فری نہیں بیٹھے. دونوں مناظرہ کمیٹی کے ذمہ دار حضرات بیٹھ کر آپس میں یہ گفتگو کر سکتے ہیں کہ ان دونوں موضوعات پر یہاں کوئی گفتگو نہیں ہونی ہے. اگر کسی کو اس پر کچھ کہنا سننا ہے تو وہ مارحرہ مطہرہ جا سکتا ہے. تو اس بات کا بھی التزام ہو جانا چاہیے کہ جن لوگوں نے یہ ماحول اور یہ انتشار یہاں پر برپا کیا اور جن کی بھی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی, وہ اپنے بارے میں سوچ لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. یہاں پہ شہر میں امن و امان کو ہم کہاں لے کے جا رہے ہیں, آخر یہ نوبت کیوں آئی. دونوں طرف کے لوگ بیٹھ کر کھاتے پیتے تھے, بات کرتے تھے, لیکن یہ بات کیوں پیدا ہوئی کہ نوبت یہاں تک پہنچی. اگر کوئی صاحب اس طرح کا نظریہ رکھتے ہوں تو میں آپ لوگوں کو واضح کر دوں, اہل سنت و جماعت کا یہ دونوں نظریہ نہیں ہے. یہ دونوں نظریہ اہل سنت کا نہیں ہے. اہل سنت کے نظریے اور موقف کے مطابق جو آپ ہر سنی عالم سے سنتے رہتے ہیں وہی ہے. خانقاہ مارحرہ شریف کا بھی وہی موقف ہے. یہ موقف جو اس میں لکھا ہوا ہے,
یہ اہل سنت کا موقف نہیں ہے. اور جب یہ حضرات بھی کہہ رہے ہیں کہ اس پر گفتگو خانقاہ شریف میں جو کرنا چاہیں کر لیں, تو آپ حضرات کو بھی اس بات کا لحاظ کرنا چاہیے کہ آپس میں اب آپ لوگ اس طرح کی گفتگو کر کے انتشار نہ پیدا کریں. جس کو شوق ہے جائے وہاں پر بحث کرے. یہاں جس نے مسئلہ پیدا کیا وہ مجرم ہے. سب سے بڑا مجرم وہ ہے جس نے یہاں کے ماحول کو خراب کیا, ورنہ آج یہ نوبت نہیں آتی. آپ سید صاحب کی گفتگو سن رہے ہیں کہ جس کو اس سلسلے میں کچھ کہنا ہے, گفتگو کرنی ہے, دل کھول کر آئے خانقاہ میں. گویا ان کو بھی اندھیرے میں رکھا گیا. آپ فرما رہے ہیں کہ مجھے 2 روز پہلے یہ سب بتایا گیا, اس طرح سے لکھ کر کے دیا گیا. تو اب اس پہ مزید ہم اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ بس دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اہل سنت کے سچے موقف پر ہم سب کو قائم رکھے. مجھے بہت خوشی ہے مولانا علیمی صاحب نے, جو میں نے اتنا 2-3 گھنٹے ویسٹ نہ ہوتے, جو میں نے شروعات میں نے عرض کر دیا تھا کہ ہم لوگ یہاں پر اصلاح چاہتے ہیں, دونوں پارٹیز کے درمیان بٹھا کے ان کو سمجھانا چاہتے ہیں. کیونکہ حضرت ایکچولی معاملہ کیا ہے معلوم ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ ہمارے بزرگ ہمیشہ فرماتے تھے کہ یہ والے جو معاملات ہیں یہ خواص کے معاملات ہیں, اس میں خواص بیٹھ کے آپس میں مناقشہ کریں یا جو بھی گفتگو کرنا ہے وہ کریں, عوام کے سامنے معاملات نہیں آنا چاہیے. اور خدا گواہ ہے کہ جو شخص بھی اس معاملے کو پبلک میں لے کے آتا ہے, ہم ہمیشہ اس کی اصلاح کرتے ہیں, اگر وہ ہمارا شاگرد ہو تو, مرید ہو تو, کہ یہ معاملات پبلک کے ڈسکشن کے نہیں ہیں. ابھی جو یہاں پہ جھگڑے ہو رہے ہیں وہ صرف اس لیے ہو رہے ہیں کیونکہ عوام وہ تو سمجھتی نہیں ہے, ان کو دلائل شرعیہ کیا معلوم, ان کو کیا معلوم کتب, انہوں نے کتب یا اصول تھوڑی پڑھے جو ان کو خبر ہو جائے کہ بھائی یہ والا موقف ایسا ہے یا یہ اہل سنت کا یا اہل سنت کا نہیں ہے. تو بہرحال اسی وجہ سے میں نے عرض کیا کہ آپ حضرات کو میں دعوت دے رہا ہوں, ان لوگوں کو نہیں دے رہا ہوں, یہ لوگ تو عوام اہل سنت ہیں, یہ اپنے علماء سے یہاں پہ جو موجود یہاں کے علماء ہیں وہ سمجھا دیں گے. آپ حضرات جو یہاں پہ تشریف لے کے آئے, آپ کا بھی وقت ویسٹ ہوا, میں نہیں چاہتا کہ وقت ویسٹ ہو, اور آپ حضرات کے ساتھ بیٹھ کر میں خود گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ تشریف لائیے ماہر شریف, تاریخ متعین کر لیجئے. یہاں کی کمیٹی کے جو اخراجات ہوئے ہیں وہ کمیٹی جو ہے فقیر سے حکم دے دے, انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ تمام اخراجات جو ہیں وہ ان کی بھرپائی جو ہے فقیر کی طرف سے کر دی جائے گی. اور آپ علماء کرام جو ہیں, آپ لوگوں کا بھی جو بھی ہے معاملہ ہے کہ نہیں, تو وہ بھی فقیر آپ کی خدمت میں پیش کر دے گا. جھگڑے کا ماحول ختم کریے اور آپس میں اتفاق اور اخلاق کا ماحول پیدا کریے. سید صاحب میں ایک گزارش کرنا چاہ رہا ہوں, چونکہ آپ نے بہت سنجیدہ اور سلجھی گفتگو کی ہے, مفتی اختر حسین صاحب قبلہ نے بھی کی. دونوں کی گفتگو سننے کے بعد میں تھوڑا سا یہ چاہتا ہوں کہ جو آپ نے نصیحت فرمائی وہ نصیحت مولانا افضل صاحب کو یہ فرما دیجئے. 1 منٹ سید صاحب, اس لیے کہ یہ مسئلہ انہی کی وجہ سے ہوا ہے, تو کیا وہ اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ میں آگے ان ساری چیزوں کا پاس و لحاظ رکھوں گا؟ جائے گی, صرف اکیلے افضل سے نہیں ہوا ہے. سید صاحب ابتدا تو ادھر سے ہوئی ہے, میں سمجھ رہا ہوں. مجھے پہلے تحقیق کرنے دیجئے اس کی, للہ میں تحقیق کرنے دیجئے, میں تحقیق کر لوں, اس کے بعد معاملے کا حل کر دوں گا. جہاں تک سید صاحب مسئلہ اس کا ہے خواص کا مسئلہ, دیکھیے عقیدہ اہل سنت ہے, عوام خواص سب کو اس نظریے کے ساتھ رہنا ضروری ہے. خواص میں بحث ہوتی ہے وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن نظریہ تو عوام بھی وہی رکھے گی, خواص بھی وہی رکھیں گے. یہ معاملے آج سے کچھ سال پہلے بالکل نہیں اٹھتے تھے, اس لیے میں نے عرض کیا یہ والی بات. اور یہ جی سید صاحب وہ کہتے ہیں نا, کچھ نہ ہوتا تو کچھ نہیں ہوتا, تھا گریوا تو چاک چاک ہوا. تو 2 سال پہلے یہ مسئلے نہیں اٹھتے تھے, کہیں نہ کہیں کچھ ایسے افراد پیدا ہوئے جنہوں نے اہل سنت والجماعت کے موقف کے خلاف تحریریں یا تقریریں کی, اس کی وجہ سے ہندوستان کا یہ ماحول پیدا ہوا. ہمیں بھی اس چیز کا افسوس ہے, ہمارے سامنے بھی ہندوستان کے حالات ہیں, اور طبعی طور پہ اگر پوچھا جائے تو ہم لوگ ان ساری چیزوں کی طرف آنا نہیں چاہ رہے تھے, چونکہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستان میں کیا چل رہا ہے, کون کس تکلیف میں ہے. تو ہم وہی عرض کر رہے ہیں کہ آپ اصلاح کے طور پر جب تشریف لائے ہیں تو آپ ایک بار مولانا افضل کو یہ بھی سمجھا دیجئے, ہم اپنے لوگوں کو بھی سمجھا رہے ہیں. مفتی صاحب نے کہا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ انتشار نہ کریں, تو آپ یہ بھی تھوڑا سمجھا دیجئے کہ مولانا افضل کی وجہ سے یہ سارے مسائل اس معنی ہوئے. سید صاحب میں عرض سب لوگ بیٹھیں, سب لوگ تشریف لائیں, میرے ساتھ بیٹھیں, میرے ساتھ
اور میں سب لوگوں کو سمجھاؤں گا. نہیں وہ دیکھیے یہ ساری باتیں ان کی تقریر سے پیدا ہوئی تھیں, انہوں نے بولا تھا تقریر میں, اس کے بعد یہ سارے نتائج پیدا ہوئے. یہ حضرات یہاں موجود ہیں, یہ حضرات جان رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی گفتگو میں یہ موقف پیش کیا سید صاحب قبلہ, اس کے بعد یہ سارے حالات بنے ہیں. اور آپ خود فرما رہے ہیں کہ عوام میں یہ گفتگو نہیں ہونا چاہیے, تو مولانا افضل صاحب نے جو عوام میں لا کر اس مسئلے کو, اور پہلے انہوں نے گفتگو کی, عوام کے کان جب کھڑے ہوئے, جب انہوں نے یہ بات اپنی گفتگو میں بولی, اگر بیٹھے ہوئے ہیں, اگر میں غلط بول رہا ہوں تو انکار کر سکتے ہیں وہ, انہوں نے وہ گفتگو بولی, تو جب گفتگو کی ہے تو اب ان کا حق بنتا ہے نا. ابھی انہوں نے ایک جملہ بولا تھا صدر صاحب نے مفتی صاحب کے لیے نازیبہ, اظہری صاحب کا ہمیں انداز اچھا لگا, انہوں نے رجوع کروایا. یہ مسئلہ تو انتشار کا باعث بنا نا سید صاحب. تو اب کیا یہ مولانا افضل صاحب اس بات کو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ میری وجہ سے سب کچھ ہوا ہے, یہ میں نے گفتگو کی ہے, ابتدا تو انہی سے ہوئی تھی. ہم دوسروں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ تمہیں یہ سارے مسائل میں نہیں پڑھنا چاہیے تھا, سنجیدگی سے بیٹھ کے یہیں کے علماء حل کر لیتے. لیکن یہ تو ماننا پڑے گا کہ مولانا افضل صاحب کی وجہ سے, ان کی گفتگو کی وجہ سے یہ سارے نتائج آئے, اور جب یہ نتائج پیدا ہوئے تو سامنے قائل بیٹھے ہوئے ہیں. سید صاحب میں یہ چاہوں گا کہ آپ کی یہ آن ریکارڈ بھی ہو جائے گا, اور یہ آپ کی طرف سے کشادہ قلبی بھی ہوگی, اور ایک چیز یہ بھی ہوگی کہ آپ واقعتاً اصلاح کے لیے آئے ہیں, ہم آپ کی نیت پہ شک نہیں کر رہے ہیں. آپ ان کو سمجھا دیں گے تو پھر یہ بات دور تک پہنچے گی, اور سید صاحب نے ان کی اصلاح کی اور ان کو بتایا کہ اس طرح کی گفتگو بعد میں مت کرنا, اس طرح مسئلہ حل ہو جائے گا. اتنا ہی کہہ دیں کہ یہ بات میں عوام میں دوبارہ نہیں کروں گا. جی حضرت, آپ نے جو ہے کہا کافی اچھی بات کی, جہاں تک سمجھانے والی بات ہے تو میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ دونوں اماموں کی وجہ سے جو بھی باتیں ہوئی ہیں تو دونوں اماموں کو مخاطب کر کے, یا اگر ضروری سمجھے تو سامنے دونوں کو بٹھا لیا جائے ایک ایک کرسی پہ, دونوں کو نصیحت آپ فرما دیں کہ اس طرح سے آئندہ جھگڑے فساد والی باتیں نہیں ہونی چاہیے. دو لوگوں میں جو بھی ہوا ہے سمجھایا اس کو جاتا ہے جس نے جرم کیا ہے, جو مجرم نہیں ہے آپ اس کو سمجھا کے گویا اس کو مجرم ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. تو یعنی کہ آپ نے اصل میں مجرم ثابت انہوں کر نے, دیا ان کو. ہاں تو ظاہر سی بات ہے, عقیدہ اہل سنت اگر یہ ہے تو پھر بات آپ بتائیے, عقیدہ اہل سنت یہ ہے جو انہوں نے لکھ کے دیا ہے. آپ تو پہلے کہہ چکے ہیں یہ ان کا اندیا میرا اندیا نہیں ہے, اس کا مطلب آپ مان نہیں رہے اس چیز کو, اور وہ ان کا اپنا اندیا. افضل صاحب نے جو مسجد میں تقریر کی اور جس میں حضرت سرکار سیدنا امیر معاویہ کو کافر کہا, نہیں کافی اس کی بیان کو, ان کے بیان لائیے, نہیں بیان موجود ہے, بیان ہے, ریکارڈ ہے, ہاں لائیے. ریکارڈنگ کو اس کو سنیں. کہیں نہ کہیں سے بے اعتدالی آ رہی ہے جس کی وجہ سے آپس میں انتشاق پیدا ہو رہا ہے. یہ بے اعتدالی کہاں لے جائے گی؟ بولو ریکارڈنگ سنا دی جائے جہاں پہ سنا دی جائے. ریکارڈنگ سنا دی جائے, اور اس سے ریکارڈنگ سنا دی جائے. حضرت صاحب یہاں دو مسئلے ہیں. یزید کے بعد کہا کیا ساتھ میں بغاوت سے تم علی کو گالی دو, اور اللہ کے رسول نے کہا ہے من سب علی فقد سبنی, جس نے علی کو گالی دیا اس نے خود محمد کو گالی دیا, اور محمد کو گالی دینے والا کیا ہو سکتا ہے؟ زور سے بولو, زور سے. اب سوچو اگر کوئی کہہ دے نا کہ نبی کو علم غیب نہیں, تقریر ہے, پوری عوام سے آپ بتائیے. جمعے کی تقریر میں بولا انہوں نے, اور پہلی بات تو یہاں دو باتیں آئیں گی. ایک چیز یہ آئے گی کہ جو علی کو گالی دلوائے, تو پہلے تو یہی مسئلہ آئے گا کہ آپ نے ایک صحابی کے تعلق سے یہ کہا کہ انہوں نے مولا کائنات کو گالی دلوائی, اور اس پر استدلال کیا منصب علی.
پھر اس کے بعد آپ نے یہ استدلال میں یہ کہا کہ پھر جو علی کو گالی دے وہ کون ہے؟ تو آپ تو انکار کر رہے ہیں اور آپ تو جمعے کی مسجد میں بول رہے ہیں. ریپیٹ کر ان کو دے دیجیے نا, ادھر دے دیجیے نا, آپ پہنچا یزید کے بعد معاویہ کہا کیا ساتھ میں نبی پاک سے کہ تم علی کو گالی دو, اور اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے, من سب علیًا فقد سبنی, جس نے علی کو گالی دیا اس نے مجھ محمد کو گالی دیا. اور محمد کو گالی دینے والا کیا ہو سکتا ہے؟ زور سے بولے نا, زور سے. ہو گیا نا, ہو گیا نا, ہو گیا نا. اب صرف ان کا مسئلہ نہیں آئے گا, جتنی عوام سے کافر کہلوایا ان سے بھی رجوع کروانا پڑے گا, ورنہ وہ پھر اس حال میں جائیں گے. اتنا مائک پر سن لیا گیا ہے, صاحب نے صحیح کہا, خود بھی کہہ رہے ہیں, کہلوا رہے ہیں, عوام سے کہلوا رہے ہیں. اب رجوع کا مسئلہ ان کے لیے بھی آئے گا, ان کے نکاح جائیں گے سب. اب عوام بھی توبہ کرے. اب تو بڑا مسئلہ آئے گا, نکاح کا مسئلہ بھی آئے گا, جن سے کروایا ہے کافر ان سے بھی نکاح کا مسئلہ آئے گا. اس کا مطلب یہ ہے گند بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے. شریف بھائی بس رہنے دیجیے. حضرت خاموش ہو جائیے, کھڑے ہو جائیے, کلمہ پڑھیے, رجوع کریے, توبہ کریے. آپ کو پہلے دے دیجیے مائک, حضرت ایک منٹ رک مائک جائیے, شریف بھائی, حضرت رک جائیے, میں پہلے مائک مجھے ایک بات عرض کرنے دیجیے. جی 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 مائک دے, جی جی بولیے. عالیہ قادریہ برقادیہ کے اعلامیہ کے مطابق آپ کو اچھے سے معلوم ہے کہ امیر معاویہ ابن ابی سفیان کے بارے میں ہمارے بزرگوں کا موقف کیا ہے. وہ مسلمان ہیں, وہ صحابی ہیں, حضرت ام حبیبہ سلام اللہ علیہا کے بھائی ہیں. یہ آپ کو موقف معلوم ہے, یہ واضح طور پہ آپ کو جو ہے تعلیم کیا گیا ہے. اور آپ نے اگر یہ جو بیان ابھی کیا ہے آپ نے, اس سے صاف ظاہر یہ ہو رہا ہے کہ آپ بزرگوں کے موقف کے خلاف آپ نے کام کیا, آپ نے بات کری. لہٰذا میں آپ سے یہ گزارش نہیں بلکہ آپ کو یہ حکم دیتا ہوں کہ آپ فوراً تجدید ایمان کریں, کلمہ پڑھیے, اور اس کے بعد جو ہے نا انشاءاللہ پھر بعد میں تجدید نکاح وغیرہ جو بھی ہیں وہ ہم مراسم جو ہیں وہ ادا کریں گے. ان کو مائک دو ان کو. اور تمام اہل سنت جو ہیں وہ اس بات پہ گواہ رہے کہ الحمدللہ رب العالمین ایک مسلمان وہ اپنے جو ہے کیے پر پچھتاتا ہے, دل سے پچھتاتا ہے, اور پھر اللہ کی طرف رجوع لے کے آتا ہے. کلمہ پڑھیے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. پڑھیے. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا و مولانا محمدن عبدہ و رسولہ. یا اللہ, میں نے تیرے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو حاضر ناظر جان کر تیری بارگاہ میں یہ توبہ کی کہ میں نے صحابی امیر معاویہ کے شان میں ایسے نازیبہ الفاظ کہے جو میرے بزرگوں کے موقف کے خلاف ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. 20 سالوں سے انڈیا کا فیوریٹ. سید صاحب, میں اب شرعی حکم کے اعتبار سے, آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے جمعے کی نماز میں سب سے ہاتھ اٹھوایا تھا, وہ آڈیو بھی موجود ہے. تو آپ جانتے ہیں کسی مسلمان کو, وہ تو صحابی رسول ہیں, کاتب وحی ہیں, حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی ہیں, سب جانتے ہیں. ایک عام مومن کے لیے اگر کوئی آدمی تکفیر کا قول کر لے تو چونکہ مسلمان کو مسلمان ماننا, کافر کو کافر ماننا ضروریات دین سے ہے. سید صاحب, میں توجہ چاہوں گا آپ کی. تو چونکہ اتنے دنوں تک جو انہوں نے نماز پڑھائی, نماز پڑھانے کی بنیاد پر چونکہ کلمہ پڑھا نہیں تھا, آپ نے ابھی تجدید ایمان کرایا,
तो जितने लोगों को इन्होंने अब तक नमाज पढ़ाई है वो सारी नमाजें ज़ाय हैं। लिहाजा इनको ये भी चाहिए कि अब आने वाले वक्त में जुमे में ऐलान करें कि इस दरमियान से इस दरमियान तक जितनी नमाजें पढ़ी हैं आप लोग उन नमाज़ों का इआदा करें। दूसरी बात यह है कि जिन लोगों से इन्होंने काफिर होने का कौल कहलवाया है उन सब पर भी तजदीद ईमान, तजदीद बैत और इसी तरीके से तजदीद निकाह ये भी ज़रूरी है, क्योंकि सहाबी रसूल को काफिर कहा और काफिर कहने के बाद तो आप जानते हैं ज़रूरियात दीन में से है मोमिन को मोमिन मानना, काफिर को काफिर मानना, और ज़रूरी दीन का इनकार कुफ्र इल्तिज़ामी होता है, उसमें कोई रास्ता रहता ही नहीं है। इसलिए ये भी ताकीद फरमा दें, और सुन रहे हैं, अब ताकीद का मसला ही नहीं है, अब समझ ही रहे हैं कि जितने हजरात ने इनके पीछे अब तक नमाज पढ़ी थी उस वक्त से लेकर अब तक, जब से ये नज़रिया कायम हुआ उस वक्त से लेकर अब तक वो सारी नमाजों का इआदा ज़रूरी हो गया, और साथ ही उन सब पर भी कलमा पढ़ के मुसलमान होना ज़रूरी है। बात ख़त्म कर लिया, कुछ और इंशाल्लाह जब दोनों हजरात बैठेंगे दोनों कमेटी के, तो उनके सामने ये बातें, अभी तो खैर ये लोग भी जो सामने बैठे हुए हैं आपकी तरफ से इंशाअल्लाह ताला उनके थ्रू भी इस बात को पहुंचा दिया जाएगा और आम कर दिया जाएगा। और मौलाना अफजल ने तो रुजू कर ही लिया है ज़ाती तौर पर, और इंशाअल्लाह ये अपने जो इनके मुक्तदी हैं उनको भी वो रुजू करवा लेंगे इंशाअल्लाह, और नमाज़ों का भी इआदा जो है वो करवा लेंगे। ये हुक्म शरा है, और हुक्म शरा पे अमल करने से कोई आर नहीं है। हमारे बुज़ुर्गों ने ख़ता होती है इंसान से, इंसान जो है ख़ता व निस्यान का मुरक्कब है, ख़ता हो जाती है, उस पे अल्लाह की जनाब अफजल बरकाती साहब इस चीज़ को भी नुमायाँ कर दें। और एतक़ादी तौर पर चूँकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप हज़रत अली को अफजल मानते हैं तमाम सहाबा किराम से, और तमाम सहाबा किराम से जो कि अफजल मानते हैं, और जो कि अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा नहीं है, और ख़ास कर जैसे कि ख़ानकाह बरकातिया का एलामिया है कि हज़रत अमीर माविया के ताल्लुक़ से कि वो सहाबी रसूल हैं और बाईमान सहाबी रसूल हैं और मुसलमान हैं, और कफ़ लिसान का जो हुक्म है, तो अब ये जो कफ़ लिसान वाली जो गुफ्तगू की गई है जहाँ पे आपने ये इरशाद फरमाया कि कफ़ लिसान उसी वक्त होगा कि जब सामने से कोई अफजलियत या कोई फ़ज़ाइल बयान नहीं किए जाएंगे, तो अब इस चीज़ पे भी आप वजाहत इस चीज़ की कर दें कि अगर कोई सामने से करता भी है तो हुजूर का एलामिया के मुताबिक वो चीज़ क्या है। और दिगर मैं ये भी अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हुजूर साहिब सज्जादा ये भी अपने ये फरमा दें कि अगर वहाँ पर कोई शख्स हाज़िर हो आपकी खिदमत में, तो आप किस एतक़ाद के ऊपर गुफ्तगू फरमाएंगे कि हज़रत अली तमाम सहाबाए किराम से अफजल हैं या नहीं, जनाब सिद्दीक़ अकबर, जनाब फ़ारूक़ आज़म, जनाब उस्मान गनी, और हज़रत अमीर माविया के ताल्लुक़ से चूँकि आपने ये इरशाद फरमाया कि ये ख़वास की भी गुफ्तगू है, तो इस लिहाज से अगर ये इस चीज़ के बारे में आप हुजूर बता दें कि वहाँ पर पहुँचकर किस एतक़ाद के ऊपर गुफ्तगू होगी, तो एक बार हम लोगों को भी, हम हक़ीरों को भी जो है वहाँ पर आपसे मुस्तफ़ीज़ होने का शर्फ हासिल होगा। अब इस तरह से बातें और अगर आगे बढ़ाना ही है तो फिर मुनाजरा को तो जहाँ से शुरू हुआ था ना, फिर वहीं पे आता चला जा रहा है। मुफ्ती साहब किबला ने बात ख़त्म कर दी थी, जहाँ तक मैं जानता हूँ ये बकाई साहब। मम्मी कुछ मंगाओगे आपके लिए ज़ेप्टो से? दूध, धूप, दिया, बत्ती। अब ये हमारे हजरत से तो इनकी बातें भी होती रहती हैं, तो आप इनके अकायद और नज़रियात से इनसे वाकिफ़ नहीं हैं या जानना नहीं चाहते हैं? क्या मामला है इनका? देखिए चूँकि अब जब आपकी मुलाकातें भी होती हैं, आप बैठते भी हैं साथ में, अवामी तौर पर आए तो जो है हर एक को अपना एतक़ाद हर एक तो बात जहाँ से हुई थी उस बात को जो है डिलीट किया गया, ख़त्म किया गया, मुफ्ती साहब किबला ने ख़त्म किया, तो फिर आपको मतलब ये क्या समझ में आया कि फिर सब शुरू करना चाहिए? अगर उन्होंने एक मिनट सैयद साहब आपने इनसे तौबा करवा ली है। कुछ लोग ऐसे हैं जो उस जुमे में शरीक थे। देखिए आप कुफ्र की हालत में, एक सैयद साहब एक बार हुक्म शरा
नहीं, हुक्म शरा आप सुन लीजिए, वो सुनना आपको होगा। देखिए आप वो तो सुनना ही पड़ेगा। हुक्म शरा में फिर बातें देखिए बढ़ती जाएंगी। अजहरी साहब एक बात बताइए, कुफ्र में एक लम्हा भी किसी का गुजारना कैसा है, मुझे बताइए आप। मौत का भरोसा है? बिल्कुल मोहतात के हिसाब से हमने तुरंत जो है रुजू का मामला कर दिया। कोई अच्छा ये बताइए, उन जो लोगों ने हाँ किया था उन पर कुफ्र का हुक्म है कि नहीं? नहीं सैयद साहब, जो हजरात बैठे हैं इनसे भी तौबा करवा लीजिए, मौत का कोई भरोसा नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, ये जुम्मे में शरीक थे। नहीं, हम लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन नजरिया है नहीं। जिन लोगों ने कहा काफिर कहा, उनके साथ मिलकर मौलाना अफजल साहब के साथ, देखिए सैयद साहब ये मुनाजरे की बात नहीं है, मैं हुक्म शरा की बातों पे कह रहा हूँ बड़े खुलूस से। हाँ, जो हजरात ने वहाँ काफिर कहा था, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हर बुरे अकीदे से अपने आप को दूर और पाक रखें। अब इसमें बार-बार आपकी ये निकले के मामला तो सिवाय गोल घूमने के कुछ नहीं। गोल नहीं, देखिए मुशावरा ज़रूरी है। कहीं किसी भी मामले में डिबेट करने के लिए हमने जो है अजहरी साहब, हमने बड़ी कुशादा कल्बी के साथ गुफ्तगू की है, आप भी समझ रहे हैं उसको। हमने कहीं ना कोई बहस की बात की, आपका सवाल था हमने जवाब दिया, हमने आपसे कुछ पूछा आपने उसका जवाब देने की कोशिश की। इसमें कोई अब तक नाजेबा कलमा या इस तरह की कोई बात नहीं आई है। हुज़ूर मुफ्ती शहजाद साहब से और हुज़ूर मुफ्ती अख्तर अलीमी साहब से मेरी बस एक दरख्वास्त है, हुज़ूर थोड़ा सा ये, और आप अपनी तरफ से जो है मतलब कि हमें नसीहत कर दीजिए सभी को, जो है कि मोमिन की तंग नज़री नहीं होना चाहिए। तंग नज़री बहुत ज़्यादा है कि मुसलमान को जो है सलाम करना पसंद नहीं कर रहा, और अगर कोई सलाम कर रहा तो सलाम आप देना पसंद नहीं कर रहे। नहीं कर सकते। असल में जिससे हम लोग बचना चाहते हैं मुजादला मुकाबरा से, उसी तरफ ये होता जा रहा है। तो थोड़ी देर हो यार, जब भी बात बढ़ाएंगे वो बढ़ती ही जाएगी, इसके कायल हम हैं नहीं। बुजुर्गान दीन के नकूश वफ़ा और उनके हुए बताए हुए उसूलों की पाबंदी करने की मौला तौफीक अता फरमा। मसल के अहले सुन्नत और जमाअत पर हमें कायम रहने की तौफीक अता फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही व क़ासिम रिज़्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन व हक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह। जो हमारे अहबाब यहाँ मौजूद हैं वो इस मसले को वाज़े तौर पर समझ लें कि जिस पर चैलेंज मुनाजरा किया गया था वो दोनों मसले ऐसे हैं जो अहले सुन्नत के अक़ीदे के ख़िलाफ़ हैं। ऐसे शख्स के पीछे ना नमाज जायज़ है, ना उसको इमाम बनाना जायज़ है। शरीयत का हुक्म यह है कि ऐसे को उस मसले से बर्खास्त किया जाए। ठीक चलिए, दलील हुआ ना, हो गया, माशाअल्लाह। मोबाइल किसका है? आपका मोबाइल?